بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب ہم نے کسی بھی لیول کے لیے نصاب مرتب کرنا ہے تو ہم نے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے سچویشنل انالیسس. آپ نے صورتحال کا جائزہ لینا ہے کہ آپ کس لیول کے بچوں کے لیے نصاب مرتب کر رہے ہیں. بچوں کا مینٹل لیول کیا ہے، وہاں پہ فزیکل فیسلٹیز کون سی ہیں، اور ہم بچوں تک وہ پیغام کس طرح اچھے انداز میں پہنچا سکتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے سچویشنل انالیسس ہے. نصاب کو مرتب کرتے ہوئے دوسرا پوائنٹ ہمارا فارمولیشن آف آبجیکٹیوز کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم نے مقاصد کا تعین کرنا ہے. جب ہم نصاب بچے کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، جن میں ایک مقصد ہمارا عمومی مقصد ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا خصوصی مقصد ہوتا ہے. عمومی مقاصد وہ ہوتے ہیں جو ہم پورے سال کے اندر ایک کتاب پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے عمومی مقاصد ہوتے ہیں. اور ہمارے خصوصی مقاصد وہ ہوتے ہیں ہم ایک پیریڈ کے اندر یا بہت مخصوص وقت کے اندر بچے کے اندر جو خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے عمومی مقاصد ہوتے ہیں. تو جب ہم نصاب کو مرتب کرتے ہیں، آج آپ اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر ٹیکسٹ بک کے چیپٹر نمبر 1 سے پہلے، چیپٹر 2 سے پہلے SLOs دیے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نصاب پڑھنے کے بعد یا یہ کتاب پڑھنے کے بعد یا یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ بچے کے اندر کون کون سی صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ سچویشنل انالیسس ہے. دوسرا پوائنٹ ہے فارمولیشن آف آبجیکٹیوز. آبجیکٹیوز کا تعین کرتے ہوئے ہم نے کچھ اور باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارے آبجیکٹیو اسپیسیفک ہونے چاہیے، میئریبل ہوں، اچیویبل ہوں، ریئلسٹک ہوں اور ٹائم ہوں. مقاصد کے تعین کے بعد پھر ہم تیسرے نمبر پہ جو کام کرتے ہیں وہ ہے فارمولیشن آف کانٹینٹ. ہم نصاب کو مرتب کرتے ہیں، سلیکشن آف کانٹینٹ کرتے ہیں. اس میں آپ نے اپنے مقاصد کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ آپ جو جن مقاصد کا تعین کر چکے ہیں ان مقاصد کے حوالے سے ہی آپ نے کانٹینٹ کی سلیکشن کرنی ہے. اگر آپ نے کانٹینٹ کی سلیکشن میں مقاصد کو مد نظر نہ رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نصاب موزوں اور مناسب نہیں ہوگا. کانٹینٹ کی سلیکشن میں سب سے پہلے آپ نے مواد کا انتخاب کرنا ہے، پھر اس کی ترتیب اور تنظیم کرنی ہے اور اس کو ایک سیکوینس سے لے کے آنا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، مثال کے طور پر اگر نصاب کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ نصاب کا تصور کیا ہے، مختلف ماہرین تعلیم نے نصاب کی کون سی تعریفیں کی ہیں، پھر نصاب کی اقسام کتنی ہیں، نصاب کو مرتب کرتے ہوئے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، نصاب کو مرتب کرتے ہوئے ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے، نصاب کو مرتب کرتے ہوئے کن مسائل کا ہم نے سامنا کرنا ہے. تو آپ نے سیکوینس کو بھی برقرار رکھنا ہے. آپ نے جو نصاب مرتب کیا وہ بچوں تک آپ نے کیسے پہنچانا ہے. اگر آپ کے مقاصد بہت اچھے تھے، کانٹینٹ بھی آپ نے اچھا سلیکٹ کر لیا، لیکن ٹیچنگ میتھڈالوجی کو سلیکٹ نہیں کیا. ہر مضمون کے پڑھانے کے لیے علیحدہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے اور ٹیچر اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ کون سی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو اپنائے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ لیکچر میتھڈ یوز کریں یا ایکٹیویٹی میتھڈ یوز کریں یا ڈسکشن میتھڈ یوز کریں. آپ نے اس بات کا تعین کر لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ٹاپک کس سے ریلیونٹ ہے. جس طرح کا آپ کا ٹاپک ہے اس طرح کا آپ نے مواد انتخاب کرنے کے بعد ٹیچنگ میتھڈالوجی کا بھی انتخاب کرنا ہے. اور اینڈ پہ آپ نے اس کی ایویلیوشن کرنی ہے. ایویلیوشن کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈٹرمن دا ورتھ اور ویلیو آف سم تھنگ. کسی چیز کی قدر و قیمت کا تعین کرنا. جب ہم نے نصاب کا جائزہ لینا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے مقاصد کا تعین ٹھیک کیا تھا یا نہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہماری کانٹینٹ سلیکشن ٹھیک رہی ہے یا نہیں. ہم نے اس کانٹینٹ کی سلیکشن کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجی کا جو انتخاب کیا کیا وہ افیکٹو اور پراپر ہے کہ نہیں. تو اوور آل ایویلیوشن کیا ہوتی ہے؟ دا سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ اینڈ اینالائزنگ دا ڈیٹا in order to make decision is called evaluation.